بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دو کہ اللہ تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ تم پہ عذاب نازل فرما دے اوپر سے اور عذاب نازل فرما دے تمہارے نیچے سے، زمین سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں مختلف جماعتوں کا لباس پہنا دے، الگ الگ ٹکڑیاں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے بنا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی مار دھاڑ کا مزہ چکھا دے، وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائے۔ الگ الگ جماعتیں بنا دے، الگ الگ گروہ بنا لے جو آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ایک حدیث یوں ہے کہ کما تکونون یؤمر علیکم، ایک عذاب کی شکل یہ ہے وہ جس طرح سے تم ہوگے ویسے ہی تم پہ حکومتیں مسلط کی جائیں گی۔ کما تکونون، جیسے تم خود ہوگے، یؤمر علیکم، ویسے ہی تم پہ امیر مقرر کیے جائیں گے، قائد، حکومتیں مسلط کی جائیں گی۔ ایک مقولہ ہے، بعضوں کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن میرے خیال حدیث نہیں ہے، قول ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے اعمال ہوں گے وہی تمہاری حکومتیں بن جائیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ تین قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بتائے، ایک اوپر سے، ایک نیچے سے، اور ایک آپس میں فرقہ واریت کی شکل میں۔ اوپر کا عذاب آپ نے دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برسے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ بارش آئی اور نیچے سے بھی پانی آیا، وفارت تنور، تنور میں سے پانی نکلنے لگا زمین سے، آتش فشاں پہاڑ زمین میں سے، زلزلے زمین میں سے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایسے ہی ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑا عذاب آنے سے پہلے۔ پروگرام تو بڑے عذاب کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے تو بڑا عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف اگر لوٹ کے نہیں آئیں گے تو بڑا عذاب آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، 1944 میں پاکستان بنا اور 23 برس کی مدت میں 1970 میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دینی جماعتیں تھیں، منتشر تھیں لیکن تھیں،
دوسری طرف ایک جماعت جس نے صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا. ایک طرف سے اسلام 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 ہوتا رہا, دوسری طرف سے اشتراکیت آ گئی. اور 1970 میں آپ نے دیکھا کہ اشتراکیت کے ہاتھوں ہمارے اسلام کو نہیں ہمارے اسلام کو شکست ہو گئی. وہ اسلام جو ہم نے اپنا رکھا ہے, وہ اسلام جس کا نعرہ ہم لگا رہے تھے, اس کو شکست ہو گئی. پھر 23 برس کے بعد دوبارہ 1993 میں لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت, تو مجھے امریکنز نے کہا کہ ڈاکٹر یور اسلام ہیز بین ڈیفیٹڈ, تمہارے اسلام کو پاکستان میں شکست ہو گئی. پھر 23 برس کے بعد جمہوریت کے ہاتھوں اسلام کو شکست ہو گئی. عزیزان گرامی, اسلام کو شکست نہیں ہوتی, یہ وہ اسلام ہوتا ہے جو جسے ہم نے بگاڑ رکھا ہوتا ہے, وہ یعنی اس کی وہ اصل شکل نہیں ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ ایک بھس بھرا شیر کسی کمرے میں رکھ دیں, اس کے مقابل بچہ آ جائے تو شیر کو دیکھ کے وہ ڈر جائے گا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے. لیکن بچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے گا دیکھے گا کہ شیر میں حرکت تو ہے نہیں, یہ عجیب شیر ہے جو کہ بلا حرکت ہے. تو وہ ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے وہ شیر کی آہستہ آہستہ قریب آئے گا, دیکھے گا کہ شیر میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہے, شیروں والی کوئی بات تو نہیں ہے اس میں, شکل تو ہے شیر والی, صورت تو ہے, لیکن شیر والا کوئی عمل نہیں ہے. وہ گھن گرج, وہ قوت, وہ جنگل کی بادشاہی, وہ تو کچھ نہیں ہے اس میں. تو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے. وہ قریب آئے گا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, چھوٹا سا بچہ, اور تھوڑی دیر میں شیر کا سارا بھوس نکال دے گا اور شیر کا بھوس ادھر پڑا ہوگا, اس کی کھال ادھر پڑی ہوگی. اب کہنے کو تو شیر کو شکست ہو گئی, لیکن یہ شیر نہیں تھا, یہ پیپر ٹائگر تھا, یہ بھوس بھرا شیر تھا. ہمارا اسلام بھوس بھرا شیر ہے, اور ہم اس اسلام کی جو شکست بار بار دکھا رہے ہیں دنیا کو, یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اور یہ سارے کا سارا عذاب جو آ رہا ہے یہ اسلام پہ نہیں آ رہا. میں آپ سے سچ کہہ دوں, یہ مسلمانوں پہ بھی نہیں آ رہا, یہ ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں, اسلام دو چیزوں کا نام ہے, صدق اور امانت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, پانی راستے سے ہی اچک لیتے ہیں, کوئی اپنے منہ پہ مل لیتا ہے, کوئی سر پہ مل لیتا ہے, کوئی آنکھوں میں ڈال لیتا ہے. تو حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ یا رسول اللہ انا نحبہ, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھو, اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر 3 کام کیا کرو. چلو یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی اظہار محبت ہے, لیکن صحیح اظہار محبت 3 کاموں سے ہوگا. اگر تم 3 کام کرنے لگے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم سچی محبت کر رہے ہو. 1, سچ بولا کر, جھوٹ کے قریب نہیں جانا. 2, امانت اختیار کرو, دیانت اختیار کرو. اور 3, اپنے ہمسائے کا خیال رکھا کرو, اس کے حقوق ادا کیا کرو. یہ 3 کام اگر تم نے کیے تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں واقعتاً سچ مچ مجھ سے محبت ہے. تو عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم
صرف دعوے کی حد تک مسلمان ہیں. یہ صدق اور امانت، اس کا ذرا سے اگر ٹیسٹ ہو جائے، اور جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا نہ کرے ہمارے کسی بزرگ کا حادثہ ہو، اس کو ہم اسپتال میں داخل کریں، ڈاکٹر لائف سیونگ ڈرگ لکھ دے، آپ لینے جائیں بازار سے، اور وہ فارماسسٹ کہے کہ صاحب یہ ڈرگ تو ہے ہمارے پاس، یہ فورن کی بنی ہوئی ہے، یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، یہ تو کسی کافر کی بنی ہوئی ہے، کسی یہودی فرم کی بنی ہوئی ہے جہنمی، یہ مسلمان کی بنی ہوئی ہے، حاجی صاحب کی فرم ہے. اب آپ کو اپنے والد صاحب کی جان بچانی ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ اس جہنمی کی دوائی آپ استعمال کریں گے یا اس جنتی کی دوائی آپ استعمال کریں گے؟ ایک سیدھا سیدھا سوال ہے. جس کی جنت جس کے باپ کی جائیداد ہے، الاٹ کروائی ہوئی ہے نا اس نے، کلمہ گو ہے جی، کلمہ گو ہے تو جنت میں تو جائے گا، دروازہ توڑ کے جائے گا. وہ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا سوال جواب میں، کہتے جی کہ حضور کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور کی حدیث ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں پورا قرآن بھی پڑھو، اس پہ عمل بھی کرو، خود سیکھو، آگے سکھاؤ. آپ تو لمبی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں، اور حدیث میں تو سیدھی سیدھی بات ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیے جنت میں داخل ہو. میں نے بیٹے تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہنے لگا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی. میں نے کہا نکاح ہو گیا، گھر آباد ہو گیا، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور تو کچھ نہیں چاہیے. اس کی سمجھ میں بات ہے کہ نہیں، نکاح ہونے کے بعد تو ساری مصیبت شروع ہوتی ہے. بیوی کی گھرکیاں الگ، فلاں کی الگ، فلاں کی الگ، بچوں کا شور شرابہ الگ، ان کی ذمہ داریاں الگ. نکاح سے تو ابتدا ہوتی ہے. تو میں نے کہا بیٹے جس طرح سے یوں کہتے ہیں نا کہ نکاح ہو گیا گھر آباد ہو گیا، ایسی لا الہ الا اللہ ہوا، یہ نکاح ہو گیا اللہ کے دین کے ساتھ. لیکن ابھی کام تو شروع ہوا ہے. ابھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دعویٰ کافی ہے. بھائی یہ دعویٰ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ عہد ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے. یہ عہد کر کے، یہ قول و قرار کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوائی ہم مسلمان کی نہیں لیتے، دوائی ہم باہر کی بنی ہوئی لیتے ہیں، کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی. کہ ہمیں پتہ ہے کہ صدق و امانت میں ہمارے مسلمان کے مقابلے میں وہ کافر زیادہ صادق ہے، زیادہ امین ہے. کس اسلام کی ہم بات کریں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے. عزیزان گرامی، فطرت، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دعوے پہ نتائج مرتب نہیں کیا کرتے، اعمال پہ نتائج مرتب کیا کرتے.